السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نبیلہ اشفاق فرام دی چینل انگلش ہب۔ آج میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوئی ہوں۔ آج کا ہمارا لیکچر یوزنگ دی سائنٹیفک میتھڈ سے ریلیٹڈ ہے۔ اس سے ریلیٹڈ ہم نے ان ڈیٹیل پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا۔ آج ہم اسی چیپٹر سے ریلیٹڈ ایکسرسائز کریں گے، شارٹ کوسچنز۔ Now let's start. Our first question is, how has the scientific method helped us in our fight against disease؟ یعنی کس طرح سے سائنسی طریقہ کار نے بیماریوں کے خلاف لڑنے میں ہماری مدد کی۔ اس کا آنسر دیکھ لیں اگر آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو۔ دا سائنٹیفک میتھڈ ہیز ہیلپڈ اس الاٹ ان اور فائٹ اگینسٹ ڈیزیز۔ سائنسی طریقہ کار نے بیماریوں کے خلاف لڑنے میں ہماری بہت زیادہ مدد کی ہے۔ آج کل بچے ہاسپٹلز میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کو مختلف بیماریوں سے بچنے کے لیے ویکسینیٹڈ کیا جاتا ہے۔ لوگ ایک کلین انوائرمنٹ یعنی صاف ستھرے ماحول میں رہتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سائنسی طریقہ کار سے ہی ممکن ہوئی ہیں۔ واٹ از دا سینیٹری، سیکنڈ کوسچن از واٹ از دا سینیٹری کنڈیشن ان اور سٹیز ٹوڈے؟ آج کل ہمارا آب نکاسی کا جو نظام ہے وہ کیسا تھا؟ جیسا کہ آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا گیا تھا کہ ماضی میں جو آب نکاسی کا نظام تھا وہ بہت حد تک خراب تھا۔ آؤٹ ڈور ٹائلٹس کامن تھے، اور اب جو ہے سائنس کی وجہ سے ہی، یعنی سائنسی طریقہ کار کی وجہ سے جو آب نکاسی کا نظام ہے وہ بہت بہتر ہو چکا ہے۔ جو گندا پانی ہے وہ پائپس کے ذریعے بہہ جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہیں وہ کوڑا کرکٹ گلیوں میں نہیں پھینکتے۔ یہ قانون کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے، اور مختلف ڈپارٹمنٹس بنائے گئے ہیں جن کے ذریعے آب نکاسی کا نظام مزید بہتر ہوتا گیا۔ تھرڈ کوسچن، ہاؤ ہیز دا سائنٹیفک میتھڈ ہیلپڈ اس ان دی پروڈکشن اینڈ پریزرویشن فوڈ؟ یعنی سائنسی طریقہ کار کے ذریعے کس طرح سے خوراک کو محفوظ کرنا آسان ہو گیا۔ یعنی سائنسی طریقہ کار کے ذریعے خوراک کی جو پروڈکشن ہے اور اس کی جو پریزرویشن ہے یعنی اس کو محفوظ کرنا کیسے آسان ہوا۔ تو سائنسی طریقہ کار کے ذریعے خوراک کو محفوظ کرنا اور اس کی جو پروڈکشن تھی وہ بہت حد تک آسان ہو گئی۔ ماضی میں لوگ صرف اور صرف خوراک ان سیزنز میں حاصل کر سکتے تھے جن سیزنز میں خوراک کو اگا سکتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ ماڈرن میتھڈ کے ذریعے خوراک کو ڈی ہائیڈریشن کیا گیا، پکلنگ کا ایک طریقہ کار اپنایا گیا، گریڈنگ، ڈرائنگ اینڈ کیننگ ٹو پریزرو فوڈ۔ یعنی خوراک کو محفوظ کرنے کے لیے پکلنگ کا پروسیس تھا، گریڈنگ کا پروسیس ہے، ڈرائنگ پروسیس ہے۔ یہ تمام جو پروسیس ہیں یہ نیو میتھڈز ہیں۔ ہاؤ ہیز دا سائنٹیفک میتھڈ ہیلپڈ اس ٹو گیٹ اوور دا اولڈ فیئرس؟ کس طرح سے سائنسی طریقہ کار نے ہمارے جو اندر ایک خوف تھا وہ ختم ہوا، یعنی کس طرح سے سائنسی طریقہ کار نے ہمارے اندر کا خوف ختم کیا ہے۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سائنسی طریقہ کار نے ہمیں توہم پرست سے ایک لاجک فارم میں لے کر آیا ہے سائنس طریقہ کار۔ تو یہ ہے کہ سائنٹیفک میتھڈ ہیز چینج اوور تھنکنگ ہیبٹ۔ سائنسی طریقہ کار نے ہماری سوچ کی عادت کو چینج کیا ہے۔ سائنسی طریقہ کار کے ذریعے ہم جو ہے وہ اوپن مائنڈڈ ہو چکے ہیں، یعنی ہمارے ذہنوں میں وسعت آئی ہے، اور ہم اس بات پر جو ہے وہ آمادہ ہو چکے ہیں، یعنی ہمارے ذہن، ہماری سوچ اس بات پر آمادہ ہو چکی ہیں کہ جو بھی کوئی آفات ہیں یا جو بھی کوئی مسائل ہوتے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی سالڈ ریزن موجود ہوتی ہے۔ کوسچن نمبر 5 ہے، وائی آر وی لیس فیئرفل دین آور اینسسٹرز؟ ہم کس طرح سے اپنے آباء و اجداد سے آج کے دور میں کم خوفزدہ ہیں۔ اوور فور فادرز ور سپرسٹیشیس، یعنی ہمارے جو آباء و اجداد تھے یا پرانے وقتوں کے جو لوگ تھے وہ توہم پرست تھے، وہ اچھے اور برے قسمت پر یقین رکھتے تھے۔ بلیک کیٹس یعنی کالی بلی، بروکن میرر، اس طرح کے جو اقدامات ہوتے تھے وہ ان چیزوں سے ڈرتے تھے۔ اینڈ دی نمبر آف 13، now we know that there is a reason behind every happening، لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ ہر ایک جو واقعہ پیش آتا ہے اس کے پیچھے کوئی سالڈ ریزن موجود ہوتی ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے فور فادرز جو ہیں وہ توہم پرست اس انداز سے تھے کہ وہ کالی بلی اور ٹوٹے ہوئے شیشے کو اپشگن قرار دیتے تھے، لیکن اب اس طرح کی جو ہے وہ کوئی ایسی
توہم پرستی موجود نہیں ہے، بہت زیادہ حد تک جو موجود تھی وہ نہیں ہے، وہ بہت حد تک کم ہو چکی ہے اور ہمارے ذہنوں میں وسعت آ چکی ہے۔ ہاؤ ہیز سائنس امپرووڈ آور ہیلتھ، کس طرح سے سائنسی طریقہ کار نے ہمارے صحت کو بہتر بنایا ہے۔ سائنسی طریقہ کار نے ہمارے صحت کے شعبے میں بھی بہت حد تک ترقی کی ہے۔ لوگوں کو ویکسینیٹڈ کیا جاتا ہے، یعنی بچوں کو بھی ویکسینیٹڈ کیا جاتا ہے، اور لوگوں کو صحت کے حوالے سے مختلف طرح کے سیمینارز منعقد کیے جاتے ہیں، اور ایون کہ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ کسی جگہ پہ اگر کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہو، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ گندی نالیاں ہوں، تو وہ ہمارے لیے مضر صحت قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن اب جو ہے وہ لوگوں کو اس بات کا واضح طور پر اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ جو گندی نالیاں اور اس طرح کی جگہ جگہ کوڑا کرکٹ پھینکنا، یہ ہمارے لیے کس حد تک مضر صحت ہے۔ کوسچن نمبر 7، وائی واز دا ورائٹی آف فوڈ لمیٹڈ ان دا پاسٹ، ماضی میں لوگوں کو مختلف طرح کی خوراک مہیا کیوں نہیں تھی؟ ماضی میں لوگوں کو مختلف طرح کی خوراک مہیا اس لیے نہیں تھیں کیونکہ وہ صرف ایسی خوراک حاصل کر سکتے تھے جو گروئنگ سیزنز میں اگائی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ جو کولڈ ایریا تھے وہاں پر لوگ فریش فوڈ حاصل نہیں کر سکتے تھے، اور ساتھ ساتھ جو سی فوڈز تھیں وہ بھی اویلیبل نہیں تھیں، وہ صرف اور صرف ساحل سمندر، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے سیزنز میں ہوتی تھیں جن سیزنز میں وہ خوراک اویل کی جاتی ہو۔ ریگارڈلیس آف ویئر پیپل لیو ناؤ، جہاں تک آج کے دور کا تعلق ہے تو آج کے دور میں لوگوں کو مختلف طرح کی خوراک سالہ سال مہیا ہو جاتی ہیں۔ What does an attitude mean؟ ایٹیٹیوڈ کا کیا مطلب ہے؟ An attitude mean the way we feel towards the idea, a thing or an event. It is in fact a way of thinking and behaving. یعنی ایٹیٹیوڈ کا مطلب ہے کہ ایسا طریقہ کار یا ایسی سوچ جس کے ذریعے ہم اپنے اقدامات اٹھاتے ہیں یا اقدامات کرتے ہیں، تو اسے ایٹیٹیوڈ کہا جاتا ہے۔ کوسچن نمبر 9، واٹ چینج ہیز دا سائنٹیفک میتھڈ براٹ فار اس؟ سائنسی طریقہ کار نے ہمارے لیے کیا تبدیلیاں لائی ہیں؟ سائنسی طریقہ کار نے ہمارے لیے بہت حد تک تبدیلیاں لائی ہیں، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں سائنسی طریقہ کار نے ہمارے لیے تبدیلیاں لائی ہیں۔ اس میں وے آف لیونگ ہے، تھنکنگ ہیبٹس ہے، ڈیزیز کنٹرول ہے، مینٹیننس آف ہیلتھ ایشوز ہیں۔ یہ تمام تر جو زندگی سے متعلقہ جو بھی فیلڈ ہے، ان تمام تر فیلڈز میں سائنسی طریقہ کار نے بہت حد تک تبدیلیاں لائی ہیں۔ کوسچن نمبر 10، ہاؤ ہیز سائنس میڈ مین اوپن مائنڈیڈ؟ کس طرح سے سائنسی طریقہ کار نے انسانوں کے ذہنوں کو وسعت دی ہے؟ سائنس ہیز میڈ مین اوپن مائنڈیڈ، سائنسی طریقہ کار نے انسان کے ذہن کو وسعت دی۔ He tells us that there is always a reason behind every happening، اور یہ سائنسی طریقہ کار نے یہ بتایا ہے کہ کسی بھی واقعے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ موجود ہوتی ہے۔ لوگ اب توہم پرست نہیں رہے، لوگوں نے توہمات کو ختم کر دیا ہے اور وہ سچائی پر یقین رکھتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ نیو ڈسکوریز یعنی نئے ایجادات کو دیکھتے ہوئے ان کے اندر ایک وسعت پیدا ہوئی ہے۔ کوسچن نمبر 11 ہے، وائی ڈو دا چلڈرن ناٹ گیٹ ڈیزیز ایز کمپیئر ٹو دا پاسٹ؟ ماضی کی بنسبت آج کے دور میں بچے جو ہیں وہ بیماریوں کا شکار کیوں نہیں ہوتے؟ جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اس سے پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ آج کے دور میں جو ہے بچوں کی پیدائش ہاسپٹلز میں ہوتی ہے، اور انہیں پیدائش کے بعد جو ہے ان کو ویکسینیٹڈ کیا جاتا ہے، یعنی مختلف بیماریوں سے ان کو ویکسینیٹڈ کیا جاتا ہے تاکہ وہ ان سے محفوظ رہیں۔ ان بیماریوں میں جو ہے وہ اسمال پاکس، ڈپتھیریا یعنی چیچک، خناق اور ہیضہ کی جو بیماری ہے، خسرہ کی جو بیماری ہے، ان بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے انہیں ویکسینیٹڈ کیا جاتا ہے۔ کوسچن نمبر 12، ہاؤ آر وی ڈفرینٹ فرام اوور فور فادرز ان آؤٹ لک؟ یعنی ہم اپنے آبا و اجداد سے سوچ میں کیسے مختلف ہیں؟ تو میں آپ کو پہلے بھی یہ چیز بتا چکی ہوں، اوور فور فادرز ور سپرسٹیشیس، یعنی ہمارے آبا و اجداد توہم پرست تھے، لیکن آج کے دور میں لوگ توہم پرست نہیں ہیں، لوگ مختلف طرح کے سائنس پہ یقین نہیں رکھتے، لوگوں کے ذہنوں میں وسعت آ چکی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ دور تک ان کی سوچ جاتی ہے۔ کوسچن نمبر 13، what does a scientific method mean؟ سائنسی طریقہ کار کا کیا مطلب ہے؟ سائنسی طریقہ کار کا مطلب ہے پریکٹیکل اپلیکیشن آف سائنس، یعنی آپ ایک تجربہ کرتے ہیں، جیسا کہ آپ کو میں نے پچھلی سلائیڈ میں بتا دیا ہے، پچھلے لیکچر میں آپ نے سنا
تھا کہ سائنسی طریقہ کار میں ہم سب سے پہلے موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے مطابق انالائز کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہائپوتھیسس قائم کیے جاتے ہیں، ریزلٹس اویل ہوتے ہیں، اور پھر دوبارہ سے ان ریزلٹ کو انالائز کیا جاتا ہے. یعنی یہ ایک ایسی اپلیکیشن ہے، ایک ایسا وے ہے، پروسیس ہے جس کے اندر سے، یعنی جس سے لوگ گزرتے ہیں اور پھر کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں. اور سائنسی میتھڈ نے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں سائنسی طریقہ کار نے ہمارے لیے بہت حد تک سہولیات مہیا کی ہیں. کوسچن نمبر 14، واٹ از دا تھیم آف دا لیسن؟ اس جو سبق ہے اس کا ایک تھیم کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، یعنی اس سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ دس لیسن سمپلی ٹیلز اس اباؤٹ دا یوزز آف سائنٹیفک میتھڈ ان لائف. اس سبق میں ہمیں بتایا گیا ہے، ایک سمپلیسٹی بتائی گئی ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سادہ طریقے سے ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ سائنسی طریقہ کار کا استعمال ہم اپنی زندگی میں کیسے کرتے ہیں، اور سائنسی طریقہ کار کا استعمال، یعنی سائنسی طریقہ کار ہماری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے. جی ویورز، یہاں تک تھا آج کا ہمارا لیکچر. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی. مزید کمپریہنسو لیکچرز کے لیے ہمارے چینل انگلش ہب کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. ایک نئے کمپریہنسو لیکچر کے ساتھ نبیلہ اشفاق آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.